میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، آج تک ہمیں اتنے سال ہو گئے اسلام کو آئے ہوئے، لیکن آج تک ہمیں غلطی کا اور گستاخی کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا کہ غلطی کیا چیز ہے، گستاخی کیا چیز ہے۔ ہمیں تو نہ اعمال کا ذوق ہے، نہ اعمال کرنے کا وقت ہے، نہ آخرت کی تیاری کا ذوق ہے، نہ شوق ہے۔ بس ہم موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کوئی چیز مل جائے اور ہم اس کو لے کے ہائے ہائے ہم نمازی بن جائیں، ہمارے گھر میں سارے نمازی بن جائیں، ہمارے رشتہ دار سارے نمازی بن جائیں، ہمارے پڑوسی محلے کے لوگ سارے نمازی بن جائیں، جھوٹ سے بچ جائے، امانت میں خیانت کرنے سے بچ جائیں، دھوکہ دینے سے بچ جائیں، یہ نہیں، بس موقع کی تلاش میں ہے کہ کوئی چیز ملے اور سب شروع ہو جاتا ہے۔ اب مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم جیسا انسان، اس کے بارے میں کیا کہا جائے کہ انہوں نے گستاخی کی ہے، یہ گستاخ رسول ہے، یہ گستاخ قرآن ہے، کیا کہا جائے کہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے رسول کی خدمت میں گزار دی، قرآن کی عظمت کو بیان کر کے، نبی کی عظمت کو بیان کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہے، وہ دنیا پھر رہا ہے، اللہ کی بات کو بتا رہا ہے، بس ایک بات منہ سے نکل گئی، اگرچہ وہ غلطی ہو گئی، اس کو کسی نے توجہ بھی دلائی، پھر انہوں نے اپنے غلطی کا اعتراف کیا، مان لیا کہ میں بھی انسان ہوں، غلطی ہو گئی، معافی مانگ لی، بات ختم ہو گئی۔ لیکن نہیں، لوگ اڑے ہوئے ہیں، ہر بندہ اس کے در پہ کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، انہوں نے ایسے کیسے کیا۔ میرے بھائی، گستاخی کسے کہتے ہیں؟ گستاخی وہ ہوتی ہے کہ جو میں گستاخی کر رہا ہوں اور جو منہ سے نکل جائے اور پھر وہ اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر لے۔ ہائے ہائے، کیسے لوگ ہیں ہم، کس طرح کے لوگ ہیں؟ یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا اسلام ہے؟ کیسے لوگ ہیں؟ بڑے افسوس کی بات ہے، میں ہمیشہ بہت سوچ میں رہتا ہوں، میں بڑا حیران ہوں، اتنا بڑا آدمی اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا ہے، رجوع کر رہا ہے، اللہ کے سامنے توبہ کر رہا ہے، پھر بھی ہم ماننے کو تیار نہیں۔ کیسے لوگ ہیں؟ اس لیے تو پوری دنیا میں ہمارا کیوں مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ اس لیے اڑایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ کیا تماشا کرتے ہیں، یہ کون ہے، یہ کیسے انسان ہے۔ اس لیے کہا نا کہ ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا، مجھے دشمنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ مجھے دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے لیے خود کافی ہوں، مجھے دوسرے کی کیا ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، خوف کرو ذرا،
اللہ سے ڈرو. اتنا بڑا آدمی ہو کے جو اللہ اس کے رسول کی خدمت میں ہمیشہ لگا رہتا ہو، اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا ہے، رجوع کر رہا ہے، اللہ کے سامنے توبہ کر رہا ہے، پھر بھی لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں. جب توبہ کر لی تو بات ختم ہو گئی، اب کیا رہ گیا اس میں؟ لیکن اور سوشل میڈیا کا بھی دور ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کچھ بول کے اپنے آپ کو مشہور بھی ہونا چاہتے ہیں کہ شاید میں کچھ کہہ دوں تو لوگ مجھے جاننے لگیں گے، میں مشہور ہو جاؤں گا، اس لیے وہ کچھ سے کچھ بول کے بدنام کرنے کے لیے وہ کچھ بھی بول سکتے. میرے بھائیو، اللہ کے خوف سے ڈرو. اللہ کو منہ دکھانا ہے، مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہونا ہے کہ نہیں کھڑا ہونا؟ اس لیے اللہ کے سامنے تم بھی توبہ کرو. اور جو میرے بھائی ایسا کرے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دوسروں کو پکڑنے کے چکر میں خود کو پکڑے جائے. اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.